قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان. انبیاء پر ایمان لانے کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن ان انبیاء کے بھی درجات ہیں. نبی ہونے میں، رسول ہونے میں برابر ہے، لیکن درجات میں ان کا بھی فرق ہے. دیکھو ہماری 5 انگلیاں ہیں، انگلیاں ہونے میں تو برابر ہیں لیکن ان میں بھی فرق ہے. انسان ہونے میں سب برابر ہے لیکن انسان میں فرق ہے. تو انبیاء ہونے میں تو سب برابر ہیں لیکن درجات کے اندر فرق ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، براہ راست بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا اور آسمان و جنت، اسی دنیا کی زندگی میں جنت کی سیر کرائی، آسمانوں کی سیر کرائی وغیرہ وغیرہ شان ہے. امام بنایا تمام انبیاء کا بیت المقدس میں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، پہلا حکم دیا جا رہا ہے خرچ کر لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ایک دن آنے والا ہے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی چلے گی، نہ سفارش چلے گی. تو پہلے ہی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے درست کر لو تاکہ تمہیں ان کی چیزوں میں سے کسی کی ضرورت نہ پڑے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے اور توحید کی ہے آیت. اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ وہ معبود برحق ہے. وہ کم از کم 7 دلائل عقلی دیے گئے ہیں. وہ زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی، نیند نہیں آتی، زمین آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. اس کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی. وہ سب چیزوں کو اپنے علمی اور قدرتی احاطے میں لیے ہوئے ہے اور اس کی کرسی آسمان زمین پر وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور یہ حفاظت کرنا اس کو تھکاتا نہیں. بلند اور برتر اور عظمت والا ہے. دین میں جبر نہیں ہے. دعوت دیں، فضائل بیان کریں. ہدایت اور گمراہی بالکل واضح 2 راستے ہیں، جس طرح دن اور رات واضح چیزیں ہیں. اب جس کی مرضی ہدایت کی راہ پر چلے، جس کی مرضی گمراہی میں رہے، اس کو زبردستی نہیں کرنا. لیکن جس نے ہدایت کو پکڑ لیا اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا جو ٹوٹے گا نہیں. یہ چھوٹ سکتا ہے، چھوڑے نہیں تو یہ کڑا نہیں ٹوٹے گا. یہ سیدھا جنت میں لے جائے گا، اللہ کا دیدار کروائے گا. آگے 2 اصول بیان فرمائے. اللہ ایمانداروں کا دوست ہے اور شیطان کفار کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی ہر موقع پر مدد فرماتے ہیں اور شیطان بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ گمراہوں کی مدد کرے تاکہ وہ گمراہی میں اور بڑھتے جائیں. الم تر الی الذی حاج، ان 2 قاعدوں پر آگے 2 واقعے بیان فرمائے. ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ ہیں، پیغمبر ہیں، اور اس کے مقابلے میں نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا. ان کا جب مناظرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، وہ کامیاب ہو گئے اور شیطان نمرود کی مدد نہ کر سکا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا لے. تو بس فبہت الذی کفر، حیران رہ گیا اور شکست کھا گیا. دوسرا واقعہ، ایک شخص حضرت عزیر غالباً گزر رہے تھے ایک بستی پر. وہ گری ہوئی تھی، بندے بھرے ہوئے تھے.
یا اللہ کیسے زندہ کرے گا، کوئی کیفیت معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس کی پر موت طاری کر دی، 100 سال تک وہ وہاں رہے موت کی حالت میں۔ 100 سال کے بعد جب اٹھایا تو فرمایا کتنا سویا تھا، رہا تھا یہاں لبستہ گمانے، تو بس 1 دن یا آدھا دن۔ تو معلوم ہوتا ہے جب آدمی یہاں دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ آگے ایک برزخی زندگی ہوتی ہے، وہاں کیا حالات ہوتے ہیں نہ عیان نہ کہ یہاں سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے پیچھے کیا نہیں ہوتا، اس سے وہ بے پرواہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر دیکھ جو تیرے پاس کھانا تھا وہ کدھر ہے، وہ دیکھا تو کھانا تازہ بتازہ ہے، وہاں پھر تو تھوڑا ہی ٹائم لگا، اور میں پھر تیرے پاس گدھا تھا جس پر تو سواری کر رہا، اس کو دیکھتا گدھا ہی نہیں، اس کی ہڈیاں کہیں بکھری پڑی ہیں، اور میں اب دیکھ کیا ہوتا ہے، ان ہڈیوں کی طرف نظر کر، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں اکٹھی ہو گئی، اور ڈھانچہ بڑھ گیا، گوشت چڑھ گیا، گوشت چڑھ گیا، وہ گدھا پھر اسی طرح تیار ہو کے کھڑا ہو گیا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا کہا کہ یا اللہ مجھے ذرا زندہ کرنے کی کیفیت دکھا دے، کیسے کرے گا؟ تجھے جو ہے ایمان نہیں ہے، مانگتا تو ہوں لیکن بس دل چاہتا ہے کہ دیکھو کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا 4 پرندے لے، ان کو پال اور ان کو ہلک کر دے، اپنا مانوس کر لے، پھر ان 4 کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر ان کو 4 حصے پھر کر اکٹھے ملا دے، پھر 4 حصے کر کے الگ الگ پہاڑ پہ رکھ، پھر ہر پرندے کو جو تیرے پاس تھے جن کو تو پالا ہے، مثلا مور کبوتر وغیرہ جو بھی تھا، تو وہ دیکھیں آپ کس طرح زندہ ہو کے آتا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا جس کو مور آ جا اتنے میں وہ سارا جہاں جہاں اس کے اجزاء تھے وہ اکٹھے ہو کے، تو اس طرح وہ مور بن کے آ گیا، مرغ بن کے آ گیا، دیکھ لیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، خرچ کرنے کی ترغیب مثال سے دی گئی۔ جو لوگ فرمایا خرچ کرتے ہیں ایسا ہے جیسا کہ ایک دانہ گندم یا کسی چیز کا زمین میں ڈالے تو اس کی 7 شاخیں نکلیں، ہر شاخ پر خوشہ لگے اور ہر خوشے میں جو ہے 100 دانے ہوں، تو بتاؤ اس ایک دانے کے 700 ہو گئے کہ نہیں؟ اسی طرح تمہارا خرچ کرنا بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس سے دگنا کر کے 1400 بھی کر دے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اگر چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے۔ لیکن خرچ کرتے ہوئے جس پر خرچ کیا ہے اس کو احسان نہیں بتلانا، اس کو کوسنا نہیں ہے، بس اس کو دے سکتے تو دے دو، نہیں دے سکتے تو اس کو ٹال دو۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ، یہ نہ ہو کہ احسان کر کے اس کو کچھ دے کر پھر یار یہ جوڑا میں نے دیا تھا، اور یہ جناب فلاں چیز میں نے دی تھی، ہے ہر ایک کے سامنے کہتا پھرتا ہے، اس کو نہیں بس دے دیا، بس اب کوئی اس کو بالکل بھول جاؤ، جو جس کو کچھ دے دیا تو بس اس کو بھول جاؤ۔ اگر تم نے احسان جتلایا تو اس طرح ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسا کہ پتھر کی چٹان ہو اور اس کے اوپر مٹی ہو، ایسے معلوم ہوتا ہے یہ زمین ہے، اس پر کھیتی لگائے تو لگ جائے گی، ادھر بارش ہو جائے تو پھر وہ اوپر والی مٹی ہٹ جائے اور باقی نیچے سے چٹان نکل آئی تو حقیقت ساری نظر آ گئی۔ اس طرح سمجھو جس طرح مٹی ہٹ گئی اور چٹان باقی آ گئی، اسی طرح جو خرچ کرتا ہے وہ احسان جتاتا ہے، اس کا بعد پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک اونچے ٹیلے پر اس کا باغ ہو، اس پر بارش بھی خوب ہوتی ہو، اور جب بارش ہو جائے تو دوگنا پھل دے، اگر بارش نہ بھی ہو تو شبنم کے ساتھ بھی اس کا کام ہو جائے، پھر بھی وہ پھل دے۔ ہر حال میں خرچ کرنے کا فائدہ اس کو ہوتا ہی ہے۔ اور ایک تیسری بات انداز میں اور بتایا کہ دیکھو خرچ کر کے ضائع کرنے کی ایک اور مثال سمجھو۔ ایک آدمی ہے، اس کا باغ ہے کھجوروں اور انگوروں کا، اور وہاں اس کی نہریں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پانی وافر ہے، اور جناب لیکن خود بوڑھا ہو گیا ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں۔ اس ہرے بھرے باغ پر
جو ہے بھگولا آئے جس کے اندر ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو، اس کو جلا کر کے رکھ دے، بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ پورا دوبارہ اس کو بات کو نہیں سمجھ سکتا، اور بچے چھوٹے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ فاحترقا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، ایمان والوں پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو، اچھی چیز خرچ کیا کرو، جو زمین سے نکلتے ہیں اس سے بھی، اور جو دوسری کمائی کرتے ہو اس سے بھی۔ تم خود گھٹیا چیز نہیں لیتے تو اللہ کے راہ پر بڑھیا چیز دو، گھٹیا نہ دیا کرو۔ شیطان تو تمہیں ڈراتا ہے، بخل کا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مغفرت کا اور زیادہ بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے، اور جو دے گا اللہ تعالیٰ اس کو حکمت بھی دے گا، دانشمندی بھی دے گا، خیر کثیر بھی اس کو مل جائے گی۔ تم جو بھی خرچ کرو یا نظر مانو اس کو بھی تم ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لوگوں کے سامنے دو لیکن نیت تمہاری ٹھیک ہو، یا چھپا کر کے دو نیت پھر بھی تمہاری ٹھیک ہو، دونوں صورتوں میں۔ دکھا کر شاید اس واسطے دیا کہ میں دوں گا تو اس کا بندے کا کام ہو جائے گا، تو مجھے دے گا اور بھی دے دے گا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو اگر اس کا کام میں اکیلی کر دوں گا تو پھر چھپا کر دے دے تاکہ ریا کی صورت ہی نہ بنے، پھر ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آدمی کے گناہ معاف کر دیں گے۔ جو تم خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور جو خرچ کرتے ہو اس کا پہلا فائدہ تمہیں ہی ہوتا ہے، اور جو خرچ کرتے ہو اس کا بدلہ بھی تمہیں ضرور ملے گا، لیکن خرچ فقراء پر کرو۔ بعض دفعہ کچھ فقیر اور ایسے ہوتے ہیں جو بالکل مانگتے ہی نہیں اور نہ ہی مانگنے والوں کی شکل بناتے ہیں، حالانکہ یہ باقی لوگوں سے زیادہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیا کرو۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنا مال رات کو دن کو دکھا کر یا چھپا کر خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ جنت میں جائیں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن باولے ہو کے اٹھیں گے، جیسا کہ یہاں دنیا میں کسی کو جن باولا کر دے۔ وہ جو سود کھاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں بے اور ربا یعنی سود ایک جیسی چیز ہے، حالانکہ ظالم یہ نہیں سمجھتے کہ بے حلال ہے اور سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہیں اس کو لو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سود دیکھو ہماری حکومتیں لگی میں سود لیں، اندر سے باہر سے سود لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سود جو ہے وہ مال کو مٹاتا ہے اور صدقات مال کو بڑھاتے ہیں۔ یہ سمجھ نہیں آتی قرآن کی بات ہے، یہ نہیں کرتے۔ یہ جب تک سود رہے گا یہ کبھی بھی پلٹ نہیں سکتے، ہمیشہ مانگتو رہیں گے اور ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اس باہر سے اتنی شرطیں لگاتے ہیں اپنی قوم کو، اپنے لوگ غریبوں پر سارا کچھ بوجھ آ جاتا ہے، پھر اسے تو خرچ کرنا ہوتا ہے۔ امیر آدمی تو اپنا آگے پیسے بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جو بھی چیز ہے دکان میں بھی پیسہ بڑھ جائے گا، ان کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ فیکٹری والے وہی پیسہ آگے جو لے کر خرچ کرے گا، جو آٹا لے کے آئے گا ساری قیمت اس نے دینی ہے جیسے کھانا ہے، وہ باقیوں نے تو اب آگے بڑھا دیا، ان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان اس کو ہوتا ہے غریب پر، لیکن کوئی پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مٹاتے ہیں اس کو، سود کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ایمان والو وذروا ما بقی من الربا، اگر اس سے پہلے سودی کاروبار کرتے رہے ہو تو سود کو یکدم چھوڑ دو۔ اگر تم نے نہ چھوڑا تو پھر تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہوگی۔ یہ بات اتنی بڑی واضح چیزیں ہیں، تو ہم جنگ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، پھر کہتے ہیں ہماری خوشحالی ہو۔ پوری دنیا میں ہمارے جو ملک ہیں یہ کہ یہاں بر صغیر کے یہ سب سے ہر قسم کے اعلیٰ جگہ پہ رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ تنگ اور پریشان ہیں، اس واسطے کہ یہ سود کاروبار میں مصروف ہیں۔ اس واسطے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور اپنا اصلی مال واپس لے لو، اور وہ ابھی نہیں دے سکتا تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر کچھ معاف کر دو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، ایمان والو جب تم ادھار کا کاروبار کرو نا تو پھر اس کو لکھ بھی لیا کرو اور اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو،
اور لکھنے والے اس کو لکھ دیں، جس پر حق ہوگا وہی لکھوائے، اگر وہ نہیں لکھوا سکتا تو اس کا وارث لکھوائے، اور 2 گواہ بنا دیں، مرد نہ ہوں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں پسند کر لو، وہ گواہی دیں اس پر، اور گواہوں اور کاتبوں کو جو ہے نہ تنگ کرو اور نہ ہی وہ لکھنے اور گواہی دینے سے انکار کریں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ، اگر نقد سودا ہے تو پھر اگر تم نے نہیں بھی لکھا تو خیر، گنجائش ہے اس کی، اگر تم سفر میں ہو اور وہاں کوئی تمہیں کاتب اور گواہ نہیں ملتا تو پھر رحم رکھ لیا کرو، اور اس کے بعد پھر اس امانت کو ایمان کے ساتھ واپس کر دو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ گواہی کو چھپانا نہیں ہے، جو آدمی گواہی دے سکتا ہے اور گواہ حقیقی طور پر ہے اور اس کا دوسرے کا حق اسی کے ساتھ ہے اور وہ پھر گواہی کو چھپاتا ہے تو یہ گناہ گار ہے، اس کا دل گناہ گار ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے اندر پھر توحید کا بیان ہے، ہر چیز اللہ ہی کی ہے، تم جو کچھ ظاہر کام کرتے ہو یا چھپا کر کرتے ہو سب کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تمہارے دل کی بات بھی جانتے ہیں، اس کا حساب لیں گے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ وہ دعا ہے جو معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام کو تحفے میں دی گئی، فرمایا یہ آپ کی امت جب یہ دعا کرے گی تو ہم اخلاص کے ساتھ کرے گی تو ہم ایک ایک جملے کا جواب دے کر اسے ہم قبول فرما لیں گے۔ دعا بھی ہے یا اللہ اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو ہمارے گرفت نہیں ہونی چاہیے، یا اللہ ہمارے اوپر مشکل احکام نہیں دینے چاہیے، اور یا اللہ وہ مشکل جو کام مشکل تو نہیں لیکن ہماری بنسبت کچھ مشکل ہے تو وہ بھی ہمارے اوپر نہیں ہونی چاہیے، یا اللہ ہمیں معاف بھی کر دے، ہماری مغفرت بھی کر دے، ہمارے اوپر رحمت کا انعام بھی کر دے، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد بھی کر۔ سورہ بقرہ اختتام کو پہنچی اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے جس کی پہلی آیت میں توحید کا بیان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوا ہے، اس نے کتاب نازل کیا، کتاب میں سے قرآن بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، یہ سب حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں، اور جو لوگ ان آیت کا انکار کریں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ مادر کے رحم میں چیزوں کی تصویریں بنا کر بچے پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت اور حکمت والا ہے۔ اللہ نے جو کتاب آپ لوگوں کو دی ہے قرآن پاک، اس کی 2 قسم کی آیات ہیں، کچھ متشابہات ہیں جن کو ماننا ہوتا ہے، ان کے معنی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، کچھ محکمات ہوتے ہیں ان کو ماننا بھی ہے، ان کو جاننا بھی ہے، ان پر عمل بھی کرنا ہے، لیکن جن کے دل جو ہیں ان کے اندر خرابیاں ہیں وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، اور جو راسخ فی العلم ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس کی کھود پروید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، باقی جو واضح آیتیں ہم اس کو جانیں گے بھی عمل کریں گے۔ ربنا، اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا ہدایت کے بعد، یا اللہ جو لوگوں کو آپ جمع کرنے والے ہیں آپ کو ہمارا حساب لیں گے، یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما تاکہ ہم حساب میں پورے اتر سکیں۔ آگے تخفیف ہے، جو لوگ کافر ہیں اور مال دولت انہیں کافی جمع کر رکھا ہے، قیامت کے دن ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا مال اولاد کا، اور یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کی مثال دیکھ لیں جیسا کہ فرعون اور ان سے پہلے لوگ جنہوں نے آیات کی تکذیب کی تھی، اللہ نے ان کو گناہوں کے ساتھ پکڑا اور وہ دنیا میں تباہ ہو کے رہ گئے۔ یہ کافر جو اس وقت بڑے اینٹلے ہیں، ان سے کہہ دیجئے تم مغلوب بھی ہو جاؤ گے اور جہنم میں اکٹھے کر کے داخل کر دی جاؤ گے۔ اس کا نمونہ آپ دیکھ لیں، بدر میں 2 جماعتیں آئی تھی آمنے سامنے، ایک رحمان والی ایک شیطان والی، اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو بدر میں کامیاب فرمایا اور بڑی وہ جماعت جو شیطان والی تھی اور دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہو گئی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ الشَّهَوَاتُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ جو چیزیں انسان کو
شریعت سے اور راہ راست سے ہٹانے والی ہیں وہ ہے ان چیزوں کی محبت، عورتوں کی، بچوں کی، سونے چاندی کی ڈھیرے کی، اور نشان مند گھوڑے اور چوپائے اور گائیں بھینسیں وغیرہ اور کھیتیاں، ان چیزوں میں آدمی لگ کر اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ فرمایا یہ تو دنیا کے نفع اٹھانے کی چیز ہے، اللہ کے ہاں تو بہترین معاد ہے، ٹھکانہ ہے، اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ وہ بتاتے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ جو آدمی پرہیزگار ہوں ان کو جنت ملے گی، اس میں نہریں ہوں گی، اس کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو یہاں نہیں راضی ہوتی، وہ وہاں خوشی خوش ہوں گے ہر ویلے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بہتر ہے۔ اچھے لوگوں کی صفات یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے، ہماری مغفرت بھی کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یہ صبر بھی کرتے ہیں، سچے بھی ہیں، فرما بردار بھی ہوتے ہیں، اور خرچ بھی کرتے ہیں، اور اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ شہد اللہ، پھر دوبارہ توحید کی آیت آ گئی، اللہ کی توحید کی گواہی خود اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم بھی دیتے ہیں۔ دین اللہ کے یہاں اسلام ہے، اختلاف کرتے ہیں اس کے اندر، علم آنے کے بعد تو نقصان بھی اٹھائیں گے۔ انہیں کہہ دو تم جو ہے ہمارے ساتھ جھگڑا تو کرتے ہو، ہم نے تو اپنا چہرہ اللہ ہی کی طرف جھکا دیا ہے، اور جو آدمی جھک جائے گا تم بھی جھک جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر نہیں جھکے تو ہمارا کام پہنچانا ہے، اللہ دیکھنے والے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقتلون النبی، تخویف ہے۔ یہ کافر یہود لوگ جو ہیں اللہ کی توحید کا انکار بھی کرتے ہیں، نبیوں کو قتل بھی کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، ان کے جو اچھے اعمال دنیا میں وہ ضبط ہو جائیں گے، ان کو دیکھتے نہیں ہیں یہ، ان کو جب کتاب اللہ کی طرف بلایا جائے تو ایک فریق ان میں سے منہ پھیر لیتی ہے۔ ذالک بأنہ قالوا لن تمسنا النار، وہ کہتے ہیں جی وہ اکڑے ہوئے ہیں کہ کہتے ہیں ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے، ایام معدودات۔ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تم ایک منٹ بھی نہیں برداشت کر سکتے، 40 دن کی خاطر 40، ویسے تو تم جائے گا کافر کو تو ہمیشہ ہی جاتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، پھر توحید کی آیت ایک دعا کی صورت میں، اے اللہ تو اس سب کا بادشاہ ہے، ملک جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، عزت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں ہے، خیر بھی تیرے ہاتھ میں ہے، ہر چیز پر تو کا دے رہا ہے، رات اور دن کو لاتا بھی ہے اور گھٹاتا بڑھاتا بھی تو ہے، رزق بھی تو ہی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کافروں کو دوست نہ بنائیں، ہاں ان کے ساتھ اگر یہ کمزور ہیں تو ایسا معاملہ رکھیں تاکہ ان کے شر سے بچا جا سکے۔ وَإِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، ان سے کہہ دیجیے جو تم دلوں میں چھپاتے ہو یہ ظاہر کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ہر آدمی مرنے کے بعد اپنے عمل خیر ہو یا برا ہو اس کو دیکھ لے گا، اس کا جو ہے نتیجہ بھی اس کو ملے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، نبی علیہ السلام کی محبت ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے محبت کا باعث ہے، اور محبت اطاعت پر لے آتی ہے۔ جو اطاعت کرے گا اللہ کے پیغمبر کی وہ اصل میں اللہ کی بھی اطاعت کرے گا، وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جائے گا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم وعلی ابراہیم وعلی عمران، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں سے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے گھرانے اور آل ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو چن لیا۔ یہ سب خدا نہیں ہو سکتے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے۔ عمران کی بیوی نے ایک منت مانی تھی، اگر میرے پیٹ میں بچہ ہوا تو میں اس کو جو وقف کر دوں گی۔ جب اس نے بچی دے دی تو بڑی پریشان ہوئی، اللہ نے فرمایا جو بچی میں نے دی ہے اس بچے سے بہتر ہے جو تو مانگ رہی تھی، وہ مریم نامی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جلدی بڑھایا، پالا، اور جلدی سے جوان ہو گئی، اور اس کے کرامت بھی اس کی ظاہر ہونے لگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام خالو تھے، ان کے پاس وہ پڑھ رہی تھی، تو وہ جب آتے دروازہ مکفل کر کے جایا کرتے تھے، جب آتے کھولتے تو آگے ان کے پاس گونا کی ان کی نعمتیں پڑی ہوتی، کھانے پھل وغیرہ،
تو کہاں سے آیا یہ؟ انہوں نے کہا اللہ کا قالت ہوا من عند اللہ، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ ان کی کہا اچھا تجھے ملتے ہیں تو میرا بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بے موسما، میں بے شک بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ دے گی۔ وہی دعا تو پہلے ہی مانگتے رہتے تھے، لیکن بعض دفعہ ایک سبب ظاہر ہوتا ہے، دعا مانگی یا اللہ مجھے بھی ایک بچہ نیک دے دے، فرشتے نے خبر سنائی کہ آپ کو یحییٰ نامی بیٹا دے دیا جائے گا جو سردار بھی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی تائید بھی کرے گا اور عورتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی اور نیک ہوگا۔ یا اللہ پھر وہ کیسے ہوگا، ہم تو میں بوڑھا ہوں اور بیوی بانجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کو دے دوں گا۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم اصطفیٰ کے مریم کو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے فرشتوں نے آ کر کہا اللہ نے آپ کو چن لیا اور پاک کر لیا اور تمام جہان والی عورتوں پر آپ کو برگزیدہ بنا دیا، آپ فرما برداری کی زندگی گزاریں۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہیں یہ ساری غیب کی خبریں آپ نہیں جانتے تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کسی کو خبر دے دیتے ہیں اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ فرمایا آپ اس وقت نہیں تھے جب مریم کی کفارت کے لیے لوگ آپس میں کوڑا ڈال رہے تھے، کل میں پانی میں ڈال رہے تھے کہ کس کا حق نکلے گی، تو اس وقت بھی آپ نہیں تھے، یہ خبریں میں نے آپ کو دی ہیں۔ حضرت مریم کو فرشتے نے آ کر آپ بچے کی خوشخبری سنائی، وہ کہنے لگی میں بچہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کنواری ہوں اور کبھی غلط کام نہیں کیا۔ میں کہ سارے کام آپ کے ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر خاوند کے لیے بچہ دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے اور بچہ بڑا نیک ہوگا۔ اور جناب اللہ تعالیٰ اس کو کتاب، حکمت، تورات، انجیل سب سکھائیں گے، وہ بنی اسرائیل کی طرح رسول بن کے بھیجے گا، ان کے جو ہیں معجزات ہوں گے، مٹی سے پرندوں کو بنا کر زندہ کر دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، ابرص والوں اور نابیناؤں کو ٹھیک کر دے گا، اور لوگ جب آئیں گے تو ان کو کہہ دیں گے کیا کھا کے آئے ہو، یہ ان کے یعنی معجزات ہیں، اور تمہارے گھر میں یہ کیا پڑا ہے۔ لیکن وہ ان کے بھی دشمن ہو گئے، انہوں نے یہ توحید کا ڈنکا بجایا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ توحید کا اعلان کیا، لوگ خاص کر یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھا ان کا کفر کہ یہ تو ان کے عزائم تو نقصان دہ ہیں، تو فرمایا من انصاری، پیغمبروں کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، میری مدد کون کرے گا اللہ کے لیے؟ تو ان کے اپنے حوالی تھے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو اپنی طرف ہی اٹھا دیتے ہیں۔ اس کا اللہ یا عیسائی وتوفیق اور افسد الیہ وطہرک من الذین، ہم اپنی طرف زندہ کو اٹھا لیتے ہیں آسمان پر، اس وقت بھی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، اور فرمایا تیرے ماننے والے ہمیشہ اوپر ہی رہیں گے۔ دیکھا نہیں یہودی کتنے ہیں، لیکن عیسائی جو ہے اس وقت بھی وہ غالب ہیں اور یہودی ان کے نیچے ہیں۔ اگر وہ عیسائی جو ہیں ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو یہودیوں کی ساری حکومت تاش ناش ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ذالک نتلو علیک من آیاتہ، ذالک نتلو علیک من آیاتہ والذکر الحکیم۔ ان مثل عیسیٰ، عیسائیوں تم کی طرح ہوش کے ناخن ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تم نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی خدا ہے، اس کو تو خدا نہیں مانتے، تو ان کو کیسے خدا ماننا شروع کر دیا؟ جب یہ بات آپ کی نہیں مانتے تو آپ مباہلہ کرتے، مباہلہ یہ ہوتا ہے دلائل سے لوگ نہ مانے تو پھر ان کو کہا جاتا ہے اپنے قریبی رشتہ دار، بیٹے، بیویاں، بہن، اس طرح کے سارے بہن بھائی کو اکٹھے لاؤ، تم بھی ہم بھی، اور مل کے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر خدا تعالیٰ کا غضب اور لعنت ہو۔ تو طے تو کر دیا، لیکن یہودی بھاگ گئے، وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ قل تعالوا اتل ما قل يا الكتاب تعالوا قل يا الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم۔ ایک اور عجیب انداز میں قریب کرنے کی بات ہے، بھائی جس چیز میں ہمارا اتفاق ہے اس میں تو ہم اکٹھے ہو جائیں، اس میں کیوں لڑتے ہیں؟ اور باقی جو اختلافی ہیں ان کو الگ الگ رکھیں، اس کے بعد میں پھر دیکھا جائے گا۔ ہم تو اللہ کو سب، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں،
موسیٰ علیہ السلام کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم بھی مان لو، ہم تورات کو مانتے ہیں تم بھی اس کو مان لو، قرآن پاک کو۔ یا کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، وہ یہودی بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے عیسائی تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے برگزیدہ مسلم حنیف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہود اور نصارہ جھوٹ بول رہے ہیں، تورات انجیل تو بہت بعد میں اتری ہے، اور یہودی اور نصرانی تو تورات انجیل کے اترنے کے بعد اب ان کا وجود ہے، تو حضرت خلیل اللہ تو بہت پہلے گزر چکے ہیں، وہ یہودی نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم بتاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تعلق کس کا ہے؟ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا ھذا النبی، تمام لوگوں سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہی ہیں جو ان پر ایمان لائے تھے ان کی زندگی میں، اور اس کے بعد یہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد وہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے۔ اور یہودی چاہتے ہیں گمراہی کرنا، لوگوں کو گمراہ کرنا۔ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اے اہل کتاب تم حق اور باطل میں گڑبڑ کیوں کرتے ہو اور چھپاتے کیوں ہو؟ ایک سازش کا ذکر ہے یہودیوں کا، انہوں نے کہا ایک جماعت تیار کی، یہ کرتے رہتے ہیں، بڑے سائنسی قسم کا ان کا ذہن ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی جماعت میں ایک ہماری یہودیوں کی جماعت بیٹھے اور جا کر بظاہر کلمہ پڑھ لیں، ان کی مجلس میں سارا دن گزار لو، اور جب شام ہو جائے تو کہتے ہیں وہ بڑے شوق سے آئے تھے، بڑی محبت میں آئے تھے، لیکن یہاں ملا ہی کچھ نہیں ہے، پھر انکار کر دو، یعنی تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو دوسرے لوگ ایمان لا چکے ہیں یا ایمان لانے کے لیے تیار ہیں وہ بھی رک جائیں گے، اور جو پہلے ایمان لا چکے ہیں وہ بھی ہٹ جائیں گے۔ یہ سازش انہوں نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کامیاب نہیں ہونے دی۔ ایک بخیل قسم کے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس ایک یعنی ڈھیر ہو سونے کا، کسی دوسرے کا امانت رکھی ہو تو وہ واپس بالکل نہیں کرتے۔ ہاں جو ان میں ایمان لائے ہیں ان کے پاس اگر ایک دینار بھی ہو وہ واپس کر دیتا ہے۔ وہ مثلا جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، جو آدمی اپنے عہد کو پورا کرے، تقوی اختیار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور قسموں کے ساتھ دنیا کا سامان خریدتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرے گا محبت کی، اور نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا قیامت کے دن، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے جہنم میں دردناک عذاب ہوگا۔ ان کی علماء کی ایک جماعت ایسی ہے زبان کو موڑ موڑ کے ٹیڑھا کر کے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ تورات پڑھ رہا ہے تو باتیں ان کی اپنی ہوتی، اپنے عوام کو اپنی باتیں تورات کے ذریعے اپنی مرضی کی باتیں سکھانا چاہتے ہیں۔ ما کان لبشر یؤتیہ اللہ کتابا ونبوۃ، کسی بشر کے لائق نہیں کہ جس کو اللہ کتاب بھی دے، حکومت بھی دے، نبوت بھی دے، اور پھر لوگوں کو کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ نہیں، وہ تو کہتا ہے کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، اس کی تعلیم میں ہوتا ہے تم بھی رب والے بن جاؤ جس طرح کہ میں رب ہوں، میں رب والا ہوں، اور کتاب بھی یہی تعلیم دیتی ہے۔ ایامرکم ولا یامرکم ان تتخذوا، جو ہے اللہ کا بندہ یہ نہیں کہتا فرشتوں کو یا نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق تو تمام انسانوں سے لیا تھا، اور ایک میثاق انبیاء سے بھی لیا ہے، وہ یہ تھا کہ تمہاری موجودگی میں آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آ جائیں گے اس وقت آپ لوگوں نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ کیا اس کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ فمن تولى بعد ذلك، جو اس کے بعد منہ پھیرے گا وہ فاسق ہوگا۔ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، کیا اس کے علاوہ تم اور دین تلاش کرتے ہو؟ حالانکہ آسمان زمین کی ہر چیز تو اللہ ہی کی فرما بردار ہے۔ توبہ و کرم۔
آپ بھی کہہ دیں ہم ایمان رہے اللہ پر اور اس دین پر اور کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اور موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا عیسیٰ علیہ کو دیا گیا باقی نبیوں کو پوری شریعت پہلی آخری سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اتباع اس آخری شریعت کی ہوگی وَمَن يَبْتَغِ اور یہی اسلام دین ہے جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین پسند کرے گا ہم قبول نہیں کریں گے وہ آخرت میں نقصان میں پڑے گا کیف یہدی اللہ قوم کفروا اللہ تعالیٰ زبردستی کس طرح اس قوم کو ہدایت دے دیں جو ایمان کے بعد اور اس بات کی گواہی دینے کے بعد کہ اللہ کا رسول حق ہے ان کے پاس دلائل بھی آئے اور پھر بھی وہ کفر کرتے ہیں یہ ظالم ہیں ظالموں کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیں گے ان کا بدلہ لعنت ہے فرشتوں کی لعنت اللہ کی لعنت فرشتوں کی لوگوں کی لعنت و ہمیشہ لعنت کی جگہ جہنم ہے یعنی جہنم میں جائیں گے اور ان سے عذاب جو ہے ہلکا نہیں کیا جائے گا ہاں دنیا میں اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہ معاف کر دیں گے اگر کفر کے بعد ایمان کے بعد کفر کیا اور کفر میں بڑھتے رہے مرتد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے اور یہی گمراہ ہو گئے اور وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر میں ہی مر گئے اللہ تعالیٰ میں سے کسی ایک کی زمین بھر سونا فدیہ لے کر بھی جان کو بخشش نہیں کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اگر مدد چاہیے اور جہنم سے بچنا ہے تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ تمہارا جو کچھ پڑھا سنا اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما بیمار کو شفا نصیب فرما حیات طیبہ ایمان وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین